السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھانے والے ہیں 30واں پارہ کا سورۃ النبا۔ پہلی صورت ہے 30واں پارہ کا، یعنی عما یتساءلون، پہلی صورت۔ آج اس کو انشاءاللہ ہم مکمل پڑھانے کی کوشش کریں گے، نہیں تو ایک رکوع تو پڑھائیں گے ہی۔ اسی طریقے سے ہم روزانہ لائیو میں بھی آ کر پڑھاتے ہیں، روزانہ ایک صورت ایک رکوع، جس طریقے سے ٹائم ملتا ہے اس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی آنے کی کوشش کریں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو ہمیں آپ لوگ وہ بتائیں تاکہ ہم اسے سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سلسلہ اسی وجہ سے جاری کیے تاکہ ہمیں اور آپ کو دونوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کو ملے، ہمارا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو۔ اور اس چینل پہ جو ابھی آپ لوگ نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ اور کوئی بھی پڑھائی کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی، اس چیز کو آگے لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النبا، 30واں پارہ کا پہلی صورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ایک بار روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہجا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا۔ تو ابھی ہم نے روانگی کے ساتھ سورۃ النبا پڑھی ہے، اس کے بعد ہم ابھی حجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزانہ ہم لائیو آتے ہیں اور لائیو بھی پڑھاتے ہیں اور ایسے بھی، تو ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ روزانہ لائیو آیا کریں گے اور آپ لوگوں کو سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کیا کریں گے۔ تو ابھی ہم ایک بار روانگی کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم حجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اس طرح پڑھے جس طریقے سے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل بولتے آہستہ آہستہ پڑھنے کو، تو اس طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کو اسی طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں جس طریقے کی وہ چیزیں بنی ہوئی ہے، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم قرآن کو آہستہ آہستہ اچھی آواز، اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ عین میم صبر عم، میم صبر ما، عم، تشدید ہے سختی کے ساتھ، عم، اور 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کے، یعنی پہلے والے حرف سے ملا کے، عم، ایک بار خود اسے، جیسے عم ایک مرتبہ ہو گیا، عم، عم، سختی اور 2 مرتبہ پڑھیں گے، عم، یا زبر یا، تا زبر تا، سین الف زبر سا۔ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ مد دیا ہوا ہے، تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کو کتنا پڑھیں گے؟ 3 الف کے برابر۔ ابھی سمپل سا سمجھ لو، یہ الف کے اوپر آتا ہے ہمیشہ، تو اس کو الف کے اوپر آتا ہے، تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے تفسیر کے ساتھ اس کے بارے میں۔ تو ابھی یہاں پہ سمجھ لے 3 الف کھینچ کے پڑھنا ہے۔ عم یتسا، حمزہ زبر آ، لام واو پیش لو، نون زبر نا، عم یتساءلون۔ یہاں پہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ 3 ہے۔ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو یہاں پہ الف مدہ یہ ہو گیا کیونکہ الف اور اس الف ہو اس سے پہلے زبر ہو، تو یہاں سے الف سے پہلے زبر ہے، تو الف کے لیے شرط یہ ہے کہ الف مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو یہاں الف ہے اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ اور واو کے لیے شرط یہ ہے کہ واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، تو یہاں واو مدہ ہو گیا کیونکہ لام کے اوپر پیش ہے، واو کا پہلا حرف ہے تو یہاں کے لام کے اوپر پیش ہے، تو اس کو بولیں گے واو مدہ۔ اور اسی طریقے سے یا مدہ ہے، یہاں پہ ضا کے بعد دیکھیں گے یا ہے، تو یا ساکن ہو یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ وہ ہے جس الف سے پہلے زبر ہو، واو مدہ وہ ہے جو واو ساکن ہو اس سے پہلے، یعنی جس واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو۔ اور یا مدہ اس کو کہتے ہیں کہ یا ساکن ہو یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔
الف حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ یا مدہ، یہ 3 چیز کا دھیان رکھے. آگے انشاءاللہ کل بتائیں گے. آگے چلتے ہیں. اور آخری والے حرف کو ہم جزم کرتے ہیں جب وہ ٹھہرتے ہیں، یعنی وقف کرتے ہیں، یعنی ٹھہرتے ہیں کسی حرف کے اوپر، تو آخری والے حرف کے اوپر جزم لا کے دیتے ہیں. جیسے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، عین زبر ع، نون نون زیر نن، عنن. یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھیں گے کہ کسی بھی نون یا میم کے اوپر تشدید ہو تو اس نون اور میم کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے چھپا کے پڑھیں گے، اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے بتائیں گے. ابھی اتنا دھیان رکھیں کہ نون اور میم کے اوپر تشدید ہو تو اس نون اور میم کی آواز کو ناک کے اوپر چھپا کے پڑھیں گے. جیسے عنن، نون زبر نا، با زبر با، حمزہ لام زیر ال، عن النبأ. یہاں پہ دھیان رکھیں گے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. یہ جو ابھی آ رہا ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے. جس الف کے اوپر کوئی حرکت ہو یا جزم ہو تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ بولتے ہیں. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کچھ حرکت نہیں ہوتا. جیسے یہاں پہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ میں یہاں پہ الف ہے لیکن اس کے اوپر کچھ حرکت نہیں ہے تو اس کو الف بولیں گے، اور جس الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم ہو تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ بولتے. عین زبر ع، ضا یا زیر ضی، عظی یا مدہ، عظی، میم زیر می، عن النبأ العظیم. میم کے اوپر ہم نے وقف کیا اس لیے میم کے اوپر جزم لا دیے. الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر دی، الذی، ہا میم پیش ہم، الذی ہم. یہاں پہ بھی یا مدہ کیوں، یا ساکین ہے یعنی یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، میم خا پیش مخ، تا زبر تا، مختا، لام زیر لی، فا واو پیش فو، نون زبر نا، فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے الف مدہ. الف مدہ اور واو مدہ اور یا مدہ کو الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے اور تشدید کو سختی کے ساتھ. کلا، کلا، سین زبر سا، یا عین زبر یا، کلا سیا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. بس آپ لوگ جو بات بتائی جا رہی ہے ان باتوں کا صرف خیال رکھے، دھیان رکھے تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. دیکھو شروعات میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. شروعات میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی فیلڈ میں. کل ثم کلا سیعلمون، ثا میم پیش ثم. یہاں پہ دھیان دیں گے، ابھی ہم نے بتایا تھا نون اور میم کے اوپر تشدید ہو
تو اس نون اور میم کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. ثم کلا سیعلمون. ثا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا سین زبر سا، یا عین زبر یا، سا یا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، سیعلمو، نون زبر نا، ثم کلا سیعلمون، الف زبر ا، لام میم زبر لم، الم. یہاں پہ دھیان دیں گے کہ میم کے اوپر جزم ہے. ہم یہاں پہ دیں گے دھیان کہ اس کو تشدید بولتے ہیں اور اس کو جزم بولتے ہیں. تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور جزم والے حرف کو 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ 1 مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں اور 1 بار خود سے، اور جزم والے حرف کو صرف پچھلی والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. تشدید اور جزم میں یہ فرق ہے، تو اس بات کا دھیان رکھیں. الم، نون جیم زبر نج، عین زبر ع، لام لام زیر لل، الم نجعل، حمزہ غا زبر اغ، ضا زبر ضا، اغض، میم زیر می، ہا کھڑا زبر ہا، میہا، دال الف 2 زبر دن، الم نجعل الارض مہادا. ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دال کے اوپر 2 زبر ہے تو مہادن کیوں نہیں پڑھ رہے وقف کرنے کے وقت، مہادا کیوں پڑھ رہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں زبر زیر یا پیش ہو تو اس کو تو جزم لا دیتے ہیں، اور اگر 2 زبر ہے تو اس کے اوپر جزم نہیں لاتے بلکہ اس کے ساتھ میں ایک الف لے آتے ہیں. زبر کے ساتھ میں ایک الف مدہ لے کے آ جاتے ہیں. جیسے مہادا، اصل میں یہ مہادن ہے، مہادن، لیکن یہاں پہ ہم جزم اور الف لے کے آ رہے ہیں اس لیے یہ ہو گیا مہادا. یہ صرف 2 زبر کے لیے، 2 زبر 2 پیش کے لیے نہیں ہے، صرف 2 زبر کے لیے. 2 زبر میں الف مدہ لے کے جاتے ہیں، اور 2 زبر اور 2 پیش کے لیے، 2 زیر اور 2 پیش کے لیے سیم طریقہ ہے جو ہم نے زبر زیر اور پیش میں کیا. آگے بڑھتے ہیں. واو لام زبر ول، جیم زیر جی، والجی، با الف زبر با، لام زبر لا، والجبال، حمزہ واو زبر او، تا الف زبر تا، دال 2 زبر دن، اوتادن.